कलाम के लिए कदोस मेहरबान जिंदा जलाले आसमानी बाप तेरा शुक्र हो कि खुदा तुम्हें हमारे दिल की ज़मीनों को तैयार कर दिया। अब जब खुदा तेरे पाक कलाम की आवाज़ को सुनने वाले हैं तो बख्श आज का कलाम, आज की नसीहत जो तो हम सबको करने वाला है वो हमें 30 गुना 60 गुना 100 गुना फले लेकर आए और हम लायक तौर पर अपनी ज़िंदगी को खुदा तेरे कलाम के साथ बसर करेंगे। सारी कमजोरी दूर कर अपने पाक पर गहरा मसा आता है वसीयत से भी जलाली कादिर शाफी नाम का वास्ता देके सरजो कलाम के पाक और मुकद्दस कलाम में से आज का हवाला आपके सामने तलावत हुआ। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक का हवाला आपके सामने तलावत हुआ। आज हम सब जानते हैं कि कौन सा त्योहार है। आज कौन सा त्योहार है? आमद का पहला है। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए क्योंकि आमद का जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद है, आमद अव्वल, खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और 25 दिसंबर जो कि हमारा क्रिसमस है, जो ईद जिसे हम कहते हैं, दिन जिसमें हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उससे पहले 4 अतवार जो है वो गिने जाते हैं और आज जो है वो पहला संडे है। आमद का से पहला अतवार कहा जाता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर जो चौथा आखिरी होता है उस पर हमारी ईद होती है। तो मैंने आमद के हवाले से हवाला नहीं निकाला, लेकिन बहरहाल जो खुदा के रूह ने मुझे बताया आज इसी पर हम गौर करेंगे। तीमुथियुस जो था ये पौलुस रसूल का शागिर्द था और पौलुस इससे मोहब्बत रखता था। ये नौजवानी के हालत में इसने अपने आप को खुदा को दे दिया और इसको अच्छा उस्ताद मिल गया पौलुस, और उसने बड़ी अहम बातें जो है इसमें तीमुथियुस को की है। पहला तीमुथियुस का खत और उसके बाद दूसरा, दोनों बड़े अहम हैं, इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आज का जो दौर है जिसमें हम सब गुजर रहे हैं, मुश्किलात और मुसीबत और परेशानी में हम मुब्तला रहते हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो एक अजीब मोड़ की तरफ जो है निकल चुकी है और इस दुनिया में रहते हुए हम भी दुनिया के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे हम सब कहते हैं कि ये कौन सी सेंचुरी है? 21वीं 21st सेंचुरी, जिसे हम कहते हैं 21वीं सदी में हम रहते हैं और लोग कहते हैं 21वीं सदी में हम रहते हैं और 21वीं सदी में रहते हुए हमने दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है। लेकिन खुदा का कलाम है जो कुछ और कहता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें हिकमत और दनाई और फहम की बातें बताता है, जिसमें तीमुथियुस जो था नौजवान शख्स था और उसको नसीहत जिसने कहा 11वीं आयत है, पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब उसकी 11वीं आयत, मगर ऐ मर्द खुदा इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और इल्म का तालब हो। और बाद में जो आज की मरकज़ी आयत है उसमें कहता है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया है। ये है आयत मेरे जो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और उस हमेशा की जिंदगी पर क्या कर ले? कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया है। तो हमें बुलाने वाला जो है, हमें जो पुकार रहा है वो ये कह रहा है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। मेरा जो हर मसीह को ये जंग, ये कुश्ती दरकार है। हम समझते हैं कि शायद हम बड़े खुशहाली के दौर में बैठे हुए हैं, हमें किसी किस्म कोई जंग का खतरा नहीं है। हो सकता है कि मुल्क की तरफ से तो कोई जंग का खतरा ना हो, लेकिन हर एक मसीह को एक जंग दरकार है
और वो जंग कौन सी है? इब्लीस की। और हर मसीह को ये जंग मसलसल लड़नी है। और यही बात तीमुथियुस को पौलुस सिखा रहा है कि जंग लड़नी है, कुश्ती लड़नी है, और उस कुश्ती को लड़ने के लिए हमें पता हो कि अपने किन के साथ कुश्ती लड़नी है और कैसे लड़नी है और कैसे हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो 3 हमारे जो बड़े दुश्मन हैं, जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जिनके खिलाफ हमने कुश्ती लड़नी है, उनमें पहला तो हमारे भाई ने बता दिया कि कौन सा दुश्मन है? इब्लीस, जो सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये शुरू से ही, बायादन से ही हमारे साथ इसकी दुश्मनी जो है वो चल रही है। ये हमारा दुश्मन है और साथ में खुदा का दुश्मन है, खुदा के लोगों का दुश्मन है, मुकद्दसों का ये दुश्मन है, और इसके साथ ही हमने जंग लड़नी है। तो पहला जो बड़ा दुश्मन है वो हमारा इब्लीस है, उसके खिलाफ हमें जंग लड़नी है, जिसके बारे में इससे उसका 6वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है। इससे 6वां बाब 11 और 12 में लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। तो जो मंसूबाबंदी करता है वो इब्लीस है, जो मसीहियों के खिलाफ मंसूबा बांधता है, मंसूबाबंदी करता है और उनको गिराता है, गिराने के चक्कर में रहता है। तो ये बात खुदा का बंदा में कह रहा है कि इब्लीस के खिलाफ सब हथियार बांधो ताकि तुम उसका मुकाबला कर सको और कायम रह सको। तो ये कुश्ती जो हमें लड़नी है, पहला दुश्मन इब्लीस है, उसके खिलाफ हमने कुश्ती लड़नी है। फिर दूसरा दुश्मन जो है बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में, पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। पहला जो दुश्मन है वो इब्लीस है, और दूसरा जो हमारा दुश्मन है वो कौन है? दुनिया। ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, तो दूसरा हमारा जो दुश्मन है वो दुनिया है। हम इस दुनिया में आकर दुनिया के साथ दोस्ती कर लेते हैं, दुनिया की चीज़ों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। अगर याकूब का खत पढ़ेंगे, इसका 4वां बाब उसकी 7 में लिखा है कि जो दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का क्या बना लेता है? दुश्मन बना लेता है। खुदा का दुश्मन इसलिए बना लेता है क्योंकि दुनिया जो है वो भी हमारी क्या है? दुश्मन है। जिस तरह इब्लीस हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ हमें कुश्ती लड़नी है, जंग लड़नी है। दूसरा हमारा बड़ा जो दुश्मन है, बाइबल बताती है कि वो कौन सी है? दुनिया। दुनिया के खिलाफ भी हमने जंग लड़नी है, कुश्ती लड़नी है। अब आप देखेंगे दुनिया के खिलाफ हम कैसे कुश्ती लड़ेंगे? दुनिया के खिलाफ दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की ऐश व इशरत, रुपया पैसा, दुनिया में दिल लगाना, ये जो है हमें खुदा का मुखालफ कर देती है। और बड़ी मिसाल हमें मिलती है कि खुदा यीशु मसीह ने भी इस दुनिया के खिलाफ जंग की। इब्लीस ने जब मत्ती उसका 4वां बाब हम निकालेंगे तो लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह को रूह जो था वो जंगल में ले गया तो कितने दिन का फाका किया? 40 दिन और 40 रात का फाका करने के बाद उसे क्या लगी? भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। तो रोटी जो है वो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी बन जाती है इस दुनिया में रहते हुए। ये दुनिया की ख्वाहिश है। इस रोटी के चक्कर में हम सब पड़े हुए हैं। कुछ को अच्छी मिल रही है, कुछ को बुरी मिल रही है, लेकिन सब जो है इसी के पीछे लगे हुए हैं। और कलाम हमें ये कहता है कि पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, रूहानी खुराक के लिए मेहनत करो, रूहानी चीजों के लिए मेहनत करो।
تو خدا یسوع نے بھی 40 دن 40 رات کے فاقہ کے بعد بھی جب اسے بھوک لگ گئی تو اس نے اس آزمائش پر غلبہ حاصل کیا. اس نے اس کو کمزوری اپنے نہیں بدل دیا. اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کے منہ سے کلام نکلتا ہے، حکمت نکلتی ہے، دنائی نکلتی ہے، ہماری رہنمائی نکلتی ہے، اور وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں. تو روٹی کے پیچھے میرے عزیزو ہم اپنے آپ کو خراب نہ کریں بلکہ مقابلہ کریں. جو ہمیں ملتا ہے اسی میں خوش رہیں. پھر ابلیس نے پھر اسے آزمایا اور کہا کہ یہ ساری ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا، اونچے پہاڑ پر لے گیا اور یہ کر کے ساری شان و شوکت اسے دکھائی. بڑے بڑے محل دکھائے، بڑی بڑی بادشاہتیں دکھائیں، حکومتیں دکھائیں، اختیارات اسے دکھائے. اور پھر اس کے آگے آزمائش رکھی کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے گا تو یہ ساری حکومتیں، یہ ساری عیش شان و شوکت جاؤ جلال میں تجھے دے دوں گا. لیکن خدا یسوع جانتے تھے کہ میری جنگ ان چیزوں کے خلاف ہے اور میں نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے اپنے لوگوں کے لیے. یہ دنیا کے عیش، یہ شان و شوکت، یہ محل، یہ بادشاہتیں میری نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو کیا کر، سجدہ کر. اس کے بعد کہا کہ ابلیس اے شیطان مجھ سے دور ہو جا، اور وہ اس سے دور چلا گیا اور خداوند یسوع سے اس جنگ کو جیت لیا. تو یہ دو دشمن. اور تیسرا جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے ہمارا جو دشمن ہے جس کے خلاف ہم نے کشتی کرنی ہے، جنگ لڑنی ہے، وہ ہے ہمارا جسم. ہمارا جو جسم ہے اس کے خلاف بھی جنگ ہے. روح کی جسم کے خلاف جنگ ہے اور جسم کی روح کے خلاف. غلاطیوں کا خط آپ پڑھیں گے اس کا 5واں باب، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی کیا ہیں، مخالف. تو ہم جسم میں رہتے ہوئے جسم کے کاموں کو کیا کریں، شکست دیں. پالوس کیا کہتا؟ پالوس کہتا جب میں نے خداوند کو قبول کیا، جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو میں نے اپنی ساری خواہشات کو، اپنی جسمانی خواہشات کو کھینچ کر مار ڈال دیا صلیب پر. پھر میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں اب کون زندہ ہے، مسیح زندہ ہے. تو ہم اپنے جسم سے پیار نہ کریں. خداوند کے لیے اس نے اپنا جسم بھی قربان کر دیا. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے کیا دوں گا، زندگی کا تاج دوں گا. جسم جو ہے میرے سے جو اس کے خلاف ہماری جنگ ہے. تو یہ 3 ہمارے دشمن ہیں جن کے خلاف ہم نے کشتی لڑنی ہے اور جنگ کرنی ہے. دوسرا سوال کہ ہم جنگ کیسے کریں. ہمیں اپنے دشمنوں کا پتہ چل گیا کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، دنیا ہماری دشمن ہے، اور تیسرا جسم ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے. اب ان کے خلاف ہم جنگ کیسے کریں؟ تو اس کے خلاف جنگ جو ہے حکمت اور دنائی اور فہم سے ہوتی ہے. حکمت، دنائی اور فہم سے ہوتی ہے. یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 5 میں لکھا ہے کہ اگر تم میں حکمت کی کمی ہے تو خدا سے مانگی. تو اس جنگ کے لیے یہ روحانی جنگ ہے، یہ مقدس جنگ ہے، اور اس جنگ کے لیے ہمیں حکمت درکار ہے. اور حکمت کہاں سے آئے گی؟ خدا سے آئے گی. خدا سے مانگیں کہ خدا تو ہمیں حکمت دے، دنائی دے، تاکہ میں اپنی اس روحانی جنگ میں، اس مقدس جنگ میں جو مجھے درکار ہے اس میں فتح حاصل کر سکوں. تو خدا کی طرف سے حکمت ملتی ہے اور یہ جنگ دعا کے ساتھ لڑی جاتی ہے. دعائیا زندگی اپنی مضبوط کریں. اگر ہم دعائیا زندگی نہیں بسر کریں گے، اگر ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہیں گے اس دنیا میں اور ابلیس کو نہیں پہچانیں گے، اپنے جسم کی خواہشات کو نہیں ماریں گے، تو پھر یہ جنگ دشمن ہمارا ہم پر فتح حاصل کر لے گا اور ہمیں کیا دے دے گا، شکست دے دے گا. تو دعائیا زندگی مضبوط کریں، روزانہ دعا کریں، داؤد کی طرح اپنی زندگی کو بنائیں. داؤد
نے کتنی جنگیں لڑی، بے شمار اس نے جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں خدا نے اس کو فتح دی، کیونکہ اس کی دعائیہ زندگی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ صبح شام دوپہر کو میں فریادہ گزارا، صبح بھی وہ دعا کرتا تھا اور دوپہر کو بھی دعا کرتا تھا اور شام کو بھی 3 وقت کی اس کی دعائیہ زندگی تھی، دعا کرتا تھا اور جنگ جیتتا تھا۔ دانیل کی مثال آپ کے سامنے، دانیل جو تھا لکھا ہے کہ اس کی جو گھوڑی کی کھڑکی تھی وہ کدھر کو کھلتی تھی؟ یروشلم کی طرف کھلتی تھی، اور وہ بھی دن میں 3 بار خدا کے حضور جھکتا تھا اور خدا اسے کامیابی دیتا تھا، جنگ جیتتا تھا۔ داؤد نے کتنی بڑی جنگ جو تھی جاتی جولیت کے خلاف لڑی اور اس میں فتح حاصل کی۔ اسی طرح میرے دلوں ہم نے بھی اپنی روحانی اور مقدس جنگ میں فتح حاصل کرنی ہے، اور دعا کے ساتھ خدا کے گھٹنوں میں رہ کر ہم نے ان دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ اور تیسری بات یہ مت سوچیں کہ ہمیں شکست مل جائے گی یا ہم ہار جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر مسیحی جو ہے وہ جنگ لڑتا ہے جیتنے کے لیے، ہارنے کے لیے نہیں۔ پازیٹو رہ کر آپ نے اس جنگ کو لڑنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، آپ کو ابلیس اگر تکلیف دیتا ہے یا دنیا کی خواہشات آپ کو پریشان کرتی ہے یا آپ کا اپنا جسم یا بدن آپ کو خراب کر رہا ہے، تو ہمیشہ پازیٹو رہ کر آپ نے اس جنگ کو لڑنا ہے، کیونکہ جنگ میں فتح جو ہے وہ مسیح کی ہے، ہماری فتح ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جنگ لڑی اور فتح ہمیں دی۔ پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ہمارا ایمان ہے اور خداوند نے پوری دنیا پر کیا حاصل کیا ہے؟ غلبہ حاصل کیا ہے۔ تو ہماری قوت، ہماری مدد ہمارا خداوند ہے، وہاں سے ہمیں قوت ملتی ہے، مدد ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور ہر مسیحی کی وہ مضبوط چٹان ہے، اسی کے وسیلہ سے ہم جنگ کو شروع کرتے ہیں اور اسی کے نام سے فتح حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر دوسری بات اس کے 6واں باب اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، غرض خداوند نے اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خداوند کے سب ہتھیار باندھ۔ یہ ہے فتح۔ فتح کے لیے ہمیں جن ہتھیاروں کی ضرورت ہے اس جنگ اور کشتی میں، افسیوں اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، اس دنیا کی تاریکی کے خاکوں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ پورے دن میں مقابلہ کر سکو۔ اور وہ ہتھیار اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بستر لگا کر اور پاؤں میں صلح خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپہ لگا کر قائم رہ سکو۔ یہ ہے وہ ہتھیار۔ ان ہتھیاروں سے اپنے آپ کو لبریز کر کے، اپنے آپ کو ان ہتھیاروں سے لے کر ہم نے میرے عزیزوں کشتی لڑنی ہے۔ سچائی ہمارا خداوند ہے، خدا کے سارے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، اور اسی کتاب پر، بائبل مقدس پر ہمارا ایمان ہے۔ بس سچائی سے کمر کس کر کہ خداوند ہمارا خدا بیٹا ہے، خدا نے یسوع مسیح خدا کا، اس نے ہمیں نجات دی، وہ صلیب پر مرا، دفن کیا گیا اور تیسرے دن جی اٹھا۔ یہ سچائی ہے۔ اس سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے۔ اگر اس سچائی کو آپ نے رد کر دیا، ٹکرا دیا، تو سمجھ لیں کہ شکست آپ کو دنیا میں مل گئی، ابلیس نے آپ کو شکست دے دی۔ تو یہ سچائی ہے، اس سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے اور راست بازی کا بستر لگا ہے۔ راست بازی بھی ہمارا خداوند ہے، کیونکہ
لیکن کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح صرف واحد ہے جو بے گناہ ہے، اس پر کسی نے الزامات تو اس پر بہت لگے لیکن کوئی گناہ اس کا ثابت نہیں کر سکا۔ تو اس راست بازی سے جس نے ہمیں دیا جب ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم بھی راست باز بن جاتے ہیں، اپنے کاموں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم راست باز بن جاتے ہیں۔ تو وہی راست بازی کا وقت لگا کر پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ایمان کی سر پر لگا کر قائم رہیں، پھر جا کر میرے عزیزو ہم اس روحانی جنگ کو جو ہے وہ جیت سکتے ہیں، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور جاگتے رہو، بلا ناغہ دعا کرو۔ تو آخر میں یہی بات کہتا ہے کہ دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو، جاگتے رہو تاکہ تم جو ہو قائم رہ سکو۔ تو میرے عزیزو آج ہم بھی گناہ کے خلاف، دنیا کے خلاف، ابلیس کے خلاف اور اپنے جسم کے خلاف اس جنگ کو لیں، مت بھولیں۔ اگر ہم بھول جائیں گے اپنے دشمنوں کو تو یہ دشمن میرے عزیزو ہم پر حملہ ہوتے رہتے ہیں، ہر روز ہم پر حملہ کرتے ہیں، اور پالوس کہتا ہے کہ میں ہر روز اپنی کیا اٹھاتا ہوں؟ صلیب اٹھاتا ہوں، ہر روز جنگ کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تو آج ہم بھی ایمان کے ساتھ ان ہتھیاروں کو لیں اور اپنی اس جنگ کو جو ہمیں درکار ہے، یہ مسلسل ہم نے لڑنی ہے، خداوند کی آمد ثانی تک ہر ایک مسیح جو ہے اس جنگ میں ہے، اور اسے یہ جنگ مسلسل لڑنی ہے، اور ہم لڑیں گے اور ہمیں فتح خداوند دے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جائے گا۔ تو یہی بات تیموتھیوس کو سمجھائی گئی، اور آج ہم بھی سیکھیں اور بھاگیں ان باتوں سے جو ہمیں خداوند سے دور کر دیتے۔ آج ہم اس ایمان کے ساتھ اپنے سر جھکائیں، خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اس روحانی جنگ اور مقدس جنگ میں مضبوط کرے، ہماری کمزوریاں ہم سے دور کرے اور ہمیں لائق طور پر اپنے حضور میں چلنا سکھائے۔ قدوس مہربان زندہ جلال آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے فتح دی، اسی پر ایمان لانے سے خدا ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ خدا ہمیں مکمل طور پر اپنے پاس روح کی لپیٹ ملے، روح کی تلوار خدا نے عطا کر، تاکہ ہم اپنے دشمنوں کے خلاف خدا جنگ کر سکیں اور خدا اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں اور ہمیشہ کی زندگی خدا وارث بن جائیں۔ سننے والے کانوں سے قبول کرنے والے دلوں کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں، مسیح یسوع کی جلالی قادم اور شافی نام کو واسطہ کے مانگتے ہیں۔ آئے ہم سب بڑے منگے رسول گیرے کے مطابق